کہ اب یہی کل کائنات تھی، اب یہی اندھیروں میں سزا بھگتنی تھی۔ کب تک؟ آخر کب تک؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں اپنی ہی موت کا ماتم منا رہا تھا، اپنی ہی سوگ کو اپنے دل سے بیان کرتا ہوا بالکل خاموش تھا۔ اچانک ایک گھنٹی بجی۔ وہ گھنٹی اسی جوان لڑکے کے موبائل میں گونجی تھی۔ اس نے اپنے بلیو جین کے جیب سے موبائل باہر نکال لیا اور گھنٹی بند کر کے موبائل دوبارہ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میری نظر اسی کی طرف تھی۔ موبائل جیب سے نکالتے وقت کوئی سفید سی چیز بھی ساتھ ہی نکل کر نیچے گر گئی تھی اور اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے قریب جا کر وہ سفید چیز کو بغور دیکھا۔ وہ ایک پنسل تھی۔ یہ سوچ کر کہ میرے ہاتھ اسے پکڑ نہیں پائیں گے، میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ میں حیران ہو کر رہ گیا۔ میں پنسل کو زمین سے اٹھا چکا تھا۔ مجھے ایک خیال نے ہوشیار سا کر دیا اور میں ٹونی کے اس جوان بھائی کی طرف تیز رفتاری سے چل پڑا۔ وہ چلتا ہوا کچھ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، سو میں جلد ہی اس کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اس کے آگے وہی پنسل گرا دی۔ ایک ہلکا سا شور پیدا ہو کر ختم ہو گیا، لیکن میں حیران تھا کہ اسے وہ شور سنائی نہ دیا تھا۔ میرے ہاتھ میں ابھی بھی وہ بیٹری پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آن کر دیا۔ مدھم مجھے کھا رہی تھی۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ اسے کچھ بھی محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ کچھ بھی سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ میں شدید پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے گرد آلود لوہے کی مشین کے نازک حصے پر زوردار ہاتھ بھی مارا تھا تاکہ شور سے وہ ڈر کر بھاگ جائے، لیکن اسے شور کی آواز نہیں سنی، جبکہ لوہے کی باریک سی چادر کا شور دور دور تک جنبش کرنے لگا تھا۔ وہ بہرا تو ہو سکتا تھا لیکن اندھا نہیں تھا۔ نہ جانے یہ کسی سحر انگیز بونگی جگہ تھی جہاں کسی زندہ انسان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک طرف کھڑا ہو کر ابھی بھی اس جوان لڑکے کو اداس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہی سفید چمکتی ہوئی تیز روشنی دکھائی دی اور وہ زندہ جسم کی طرف بڑھنے لگی، جو میں ہاتھ میں روشن ٹارچ پکڑے ہوئے اب بالکل خاموش کھڑا ہوا تھا۔ وہ بھی اس ظالم بدرو کی طرح دیکھ کر پتھرا گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوان وجود نیچے گر گیا، جبکہ وہ خوفناک بوڑھی بدرو جا کر اس پر جھک گئی۔ اندھیرے میں عجیب سا شور سنائی دینے لگا تھا، جیسے کوئی بھوکا کتا کسی ہڈی کو چبا چبا کر کھا رہا ہو، جیسے کوئی پیاسا گھٹا گھٹ پانی کے لمبے گھونٹ بھر رہا ہو۔ چند ثانیہ یہ بھیانک سا شور ماحول کو دہلاتا رہا، پھر وہی سنگین خاموشی چھا گئی۔ وہ خوفناک چہرے والی بدرو کپڑوں سمیت اسے ہڑپ کر چکی تھی، لیکن اس کی روح ابھی بھی وہیں پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے میرا حال بھی یاد آ گیا تھا۔ میری درگت بھی اسی طرح سے کی گئی تھی۔ یہاں سبھی موجود روحوں کا جسم اسی خوفناک شکل والی چڑیل نے ہی کھایا تھا۔ وہ اب جا چکی تھی۔ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ یہ عجیب جگہ تھی جہاں ہم روحیں قید ہو کر رہتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو تو چھو سکتے تھے، ہر چیز کو چھو سکتے تھے، شور کر سکتے تھے، لیکن صرف کسی زندہ جاندار کو کچھ بھی محسوس نہیں کروا سکتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں، بس نہیں معلوم۔ وقت سرکتا رہا۔ دن کی روشنی جب عمارت کی دیواروں میں لگے ہوئے کانچ سے اندر آتی تو ہم ایک دوسرے کی نظروں سے کہیں اوجھل سے ہو جاتے تھے۔ ہمیں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، یہاں تک کہ ہم خود کو بھی دکھائی نہ دے پاتے تھے۔ ہاں البتہ یہ ضرور محسوس کر سکتے تھے کہ ہم یہیں کہیں موجود ضرور ہیں، اور اندھیروں میں ہمیں سکون محسوس ہوتا تھا۔ ہم ہر چیز کو واضح دیکھ اور سن سکتے تھے، بات کر سکتے تھے۔ ماضی بھی یاد تھا اور مستقبل کی بھی سوچ زندہ تھی۔ عجیب پراسرار اور گمنام سی حالت تھی، مردہ سی جیسے زندہ سی۔ نہ جانے یہ کیا تھا، بس یہ کچھ تو تھا۔ اب بھی نہ جانے کب تک رہے گا، نہ جانے کتنا عرصہ بیت گیا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکا ابھی بھی وہیں فرش پر بے ہوش تھا۔ اسے بھی جب ہوش آئے گا تو وہ بھی میری طرح پاگل ہو جائے گا۔ ہاں اس وقت تک جب تک کوئی زندہ انسان اس کے سامنے مر نہیں جاتا، اسے اس وقت تک خود کو روح تسلیم کرنے پر یقین نہیں آئے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب دوبارہ کسی معصوم کا اس طرح قتل ہو۔ مجھے اپنے درد و غم کی تکلیف کا احساس ہوتا اور میں نے چاہتا تھا کہ ہماری طرح کوئی اور بھی اس ظلم اور بھیانک درد کی تکلیف سے گزرے۔ میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔
چیخ پکار کوئی زندہ انسان سن نہیں سکتا تھا، اور میں بتانا چاہتا تھا کہ اس بند فیکٹری میں کوئی نہ آئے ورنہ انجام ہم جیسا ہوگا۔ میں پڑھا لکھا تھا، مجھے صرف کاغذ کی ضرورت تھی، قلم میرے پاس موجود تھا۔ پکی خاک اڑتی ہوئی ہمارے ماضی کی عمر کو طویل کرتے جا رہی تھی۔ میں آج بھی اسی عمر میں تھا جس عمر میں میں یہاں قتل کر دیا گیا تھا۔ سبھی بالکل ویسے کے ویسے ہی دکھائی دیتے تھے۔ وہ خوفناک بوڑھی چڑیل کبھی کبھی رات کے وقت آتی تھی اور سب بھیانک کہہ کے کبھی رکے نہیں تھے۔ وہ ہم سب پر مسکراتی تھی، اس کی خوفناک پھٹی ہوئی آواز دلوں کو پھاڑ کر رکھ دیتی تھی۔ وہ جب چاہتی ہمیں دیواروں سے پٹخ دیا کرتی تھی اور ہمیں دردناک سزاؤں سے تکلیف دیا کرتی تھی۔ ہمیں سب کچھ محسوس ہوتا تھا، بس ایک لہو ہی نہیں بہتا تھا۔ ہم مر کر بھی ہر پل مرا کرتے تھے۔ بس اگر کوئی اس خوفناک ڈائن کے ظلم و جبر سے محفوظ تھا تو وہ وہی خوبصورت جوان لڑکا تھا جس کی روح ابھی بھی ہوش میں نہ آئی تھی، اور شاید ایک طویل مدت یوں ہی بیت چکی تھی۔ مجھے معلوم پڑ گیا تھا کہ جس دن یہاں کوئی اور انسان آ جائے گا اسی دن ہوش میں آئے گا۔ کچھ لوگوں کی سوچ اور خیالات اکثر مختلف ہوتے ہیں، ان کے ٹھکانے جدا جدا ہوتے ہیں، لیکن منزل ایک ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہماری منزل یہ بند فیکٹری تھی، ہمارا انعام یہ کالا اندھیرا اور پرسکوت سناٹا تھا۔ ہم بہت ساری روحیں یہاں قیدی بنا دی گئی تھی۔ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹارچ کبھی روشن نہ ہوئی تھی، میں سے خود سے کبھی الگ نہ کر سکا تھا۔ شاید مرتے وقت یہی میرا رخت سفر تھا۔ میں تیز رفتاری سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ عمارت کے اندر ایک راہداری سی تھی۔ چلتے چلتے میں ایک چھوٹے سے کیبن کے پاس جا رکا تھا۔ میں اس طرف پہلے بھی کئی بار جا چکا تھا، لیکن اس بار میں ایک مہم جوئی کی سوچ کے ساتھ آیا تھا۔ وہ کیبن ماضی میں ضرور کسی افسر کا دفتر رہا ہوگا۔ بغیر چھت کے ہی دفتر کا وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ چپ بورڈ سے بنی ہوئی دیواروں میں ایک شیشے کا دروازہ لگا ہوا تھا تاکہ دفتر میں اندر باہر آیا جا سکے۔ لگے ہوئے شیشے کے دروازے پر برسوں کی جمی ہوئی مٹی اندر جھانکنے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ بے شمار مکڑی کے جالوں نے ہر طرف اپنے بے ترتیب سے جال بچھا رکھے تھے۔ دفتر کے باہر دروازے کی ایک طرف اوپری جانب ایک چھوٹی سی تختی چسپاں تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے صاف کرتے ہوئے بغیر دیکھے صاف کیا۔ نایاب زہرا، سینئر مینیجر آف ہنا بطول اسپیکنگ ملز پرائیویٹ لمیٹڈ سمندری۔ ہاں، اس چھوٹی سی تختی پر کسی عورت کے نام کے ساتھ اس کا عہدہ بہت عمدہ لفظوں میں لکھا ہوا تھا۔ اندھیروں میں بھی میری آنکھیں ہر چیز کو بالکل واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ میں زندہ نہیں تھا، شاید اس لیے میں نے دروازے کو کھولنے کے لیے اس پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالا۔ ایک عجیب سی چرچراہٹ کے ساتھ وہ دروازہ کھلتا گیا۔ خاموشی کے عالم میں ایک پراسرار سا شور پوری عمارت کے اندر گونجتا ہوا کہیں روپوش ہو گیا۔ ایک نظر میں نے اپنے پیچھے سینکڑوں لگی ہوئی ان مشینوں کی طرف دیکھا جہاں وہ دوسری تمام روحیں خاموشی سے مسکراتی ہوئی مجھے ہی دیکھ رہی تھیں، لیکن کوئی میرے پاس نہ آئی تھی۔ میرے لب ایک لمحے کے لیے جوابی طور پر ہلکا سا مسکرا رہے تھے۔ میں اب دفتر میں اندر داخل ہونا چاہتا تھا۔ پورا دفتر گرد و غبار اور مکڑیوں کے جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان گنت فائلیں اور کاغذات ہر طرف بکھرے پڑے تھے جنہیں مٹی نے کھا لیا تھا۔ بس نشان رہ گئے تھے کہ یہاں کبھی کوئی کاغذ پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ لوہے کے چھوٹے چھوٹے خانوں والی ایک بڑی ریک بنی ہوئی تھی جس میں کچھ خانے بالکل بلند تھے اور باقی تقریباً تمام خانے کھلے ہوئے تھے اور کچھ بند تھے مگر گرد آلود تھے۔ وہ دفتر کسی کباڑیے کی اجڑی ہوئی دکان جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ ہر طرف مٹی جم چکی تھی۔ ایک کرسی اور اس کے سامنے ایک بڑی میز اس مینیجر میڈم نایاب زہرا ہی کی تھی۔ میز پر ابھی تک چائے کا خالی کپ مٹی اور جالوں سے بھرا پڑا تھا اور کچھ پیپرز بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ ماضی میں یہاں کبھی رونق مسکراتی ہوگی اور آج صرف ایک داستان رہ گئی تھی۔ میں کچھ لمحات وہاں کھڑا ہوا اپنے اطراف میں جائزہ لیتا رہا۔ میرے ذہن میں میرا وہ مقصد مجھے یاد تھا جس کے تحت میں اس دفتر میں گیا تھا۔
مجھے صرف کسی پیپر کی ضرورت تھی جو خالی ہو۔ پنسل پہلے ہی سے میرے پاس موجود تھی، کہیں وہ آدم خور بوڑھی بدرو نہ آ جائے۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا اس خوفناک چڑیل سے چوری ہی کرنا تھا۔ یہی سوچ کر میں لوہے کے اس ریک کے طرف بڑھ گیا جہاں کافی سارے خانے بنے ہوئے تھے۔ میں نے تلاش شروع کر دی اور جلد ہی مجھے صاف اور خالی کچھ کاغذ مل گئے تھے۔ کاغذ ملتے ہی میں وہاں رکا نہ تھا، میں اس دفتر کو دوبارہ بند کر چکا تھا۔ میں واپس انہی مشینوں کی بنی ہوئی لمبی قطاروں میں ایک جگہ جا بیٹھا تھا۔ اب وہاں صرف میں تھا اور میرے سامنے کرتاس و قلم موجود تھے۔ یہ میرے ماضی کے جھروکوں کی آپ بیتی ہے، ایک داستان ہے کہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ کسی منظر کو دیکھتے ہوئے لکھنا آسان ہوتا ہے، آج میں بھی لکھ رہا ہوں۔ جو بھی کوئی آنکھ اس تحریر کو پڑھے سنے اسے نظر انداز مت کرے، ورنہ بھیانک اندھیروں کی خوفناک خاموشیوں میں جسم چبا لیا جائے گا اور روح کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا۔ بند فیکٹری روحوں کے لیے ایک دہشتناک کالی قبر ہے، اور یہ قبر ایک بوڑھی مکروہ شکل والی آدم خور خوفناک چڑیل انسانی روحوں سے بھرتی رہے گی۔ ایک زمانہ بیت چکا ہے، کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ کون سا سارا سال دن اور مہینہ چل رہا ہے۔ کوئی احساس نہیں ہے کہ موسم سرد ہے یا گرم چل رہا ہے، بس اندھیرا، خاموشی اور ہم بے شمار تمام روحیں پر اس ظالم آتما کی دہشتناک کہکےدار سزائیں اور ہماری ہمیشہ کی قید۔ بس یہی حالت ہے، یہی حال رہے گا۔ ہماری روحیں قیدی اور باندھی بنا دی گئی ہیں۔ بند فیکٹری میں کبھی کوئی انسان نہ آئے، ایسی بھول کبھی مت کرنا، ورنہ یہاں جو کوئی بھی آیا کبھی واپس نہیں گیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ ناقابل یقین سچ ہے جس پر یقین کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں صدیوں سے قید میں ہوں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور آج تک جو کچھ میں نے اس بند فیکٹری میں دیکھا ہے وہ سب لفظ بلفظ تحریر کر دیا ہے۔ بند فیکٹری کی عمارت جس میں مشینیں زنگ آلود ہو کر آج بھی مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہیں، در و دیوار پختہ اور شان بے نیازی سے کھڑی ہوئی ہیں، ساری عمارت کے اندر کوئی سحر انگیز طلسم پہرے دار مقیم ہے۔ جو بھی کوئی اندر داخل ہوا وہ پھر کبھی باہر نہ جا سکا۔ صدیوں سے صرف ایک ہی چیز میں نے ہمیشہ ایک ہی انداز میں محسوس کی ہے، عمارت کے اندر داخل ہونے کا وہ لوہے کا بڑا سا مضبوط دروازہ اور اس پر باہر کی جانب لگا ہوا زنگ آلود تالا۔ دروازہ کھلتے وقت کبھی آواز نہیں کرتا، پھر اس پر لگا تالا ہاتھ کی ایک ہلکی سی لمس سے خود ہی نیچے گر جاتا ہے اور ایک آہنی شور دور دور تک گردش کرنے لگتا ہے۔ بس آج تک یہی ایک چیز مجھے محسوس ہوتی رہی ہے جو ہمیشہ ایک جیسی ہی رہی ہے۔ کاغذ ختم ہو گئے ہیں، میرے مقصد پورا ہو چکا ہے، زندگی سے موت تک اور موت سے روح تک، دردناک قید تک، حرف بحرف سب کچھ تحریر کر دیا ہے۔ اور اب صرف مجھے تیز چلتی ہوئی کسی آندھی کا انتظار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ چلتی ہوئی تیز ہوائیں میرا یہ سچ کسی انسان کے ہاتھوں ضرور لگے گا، شاید میرا سنایا ہوا لکھا ہوا کسی جان کو بچا سکے۔ وہ نومبر کا ایک سہانا دن تھا، ہلکی سی دھوپ میں نامعلوم ٹھنڈ کا احساس باقی تھا۔ سورج سر پر تھا۔ ڈگری کالج کی گراؤنڈ کے ایک کونے میں شیشم کے درخت کے نیچے کوئی لڑکا سر جھکائے ہوئے بیٹھا بالکل خاموش تھا، وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ طوبہ اپنے دوست کو ڈھونڈتے ہوئے گراؤنڈ کی طرف نکل پڑی تھی۔ اسے دور سے ہی اپنا دوست بیٹھا ہوا دکھائی دے گیا تھا اور وہ چلتے ہوئے جلد ہی اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ ہیلو جناب، کیا پڑھ رہے ہو؟ طوبہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ طوبہ کی اچانک آواز سن کر وہ چونک گیا تھا۔ یار یہ عجیب ہی کہانی ہے، راشد نے طوبہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور کاغذ اس کے سامنے رکھ دیے۔ جمی ہوئی مٹی سے بھرے ہوئے وہ چند کاغذ کسی ڈوری سے گویا نتھی کیے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ پرانے دور کے کاغذ ہوں۔ کیا ہے یہ؟ طوبہ نے سپاٹ لہجے میں کہا، جبکہ وہ بھی ان کاغذات کی طرف بغور دیکھنے لگی تھی۔ اور پھر راشد نے اسے ہر بات بتا دی۔ طوبہ کے چہرے پر حیرانگی واضح دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ان اوراق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں وہ سب کچھ لکھا ہوا پریشان سا کرنے لگا تھا۔ تمہیں یہ کہاں سے ملی ہیں؟ طوبہ نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ مجھے پکی سڑک کے کنارے اگے ہوئے گھاس میں اٹکے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ جہاں پر وہ بند فیکٹری ہے نا،
وہیں سے گزرتے وقت یہ مجھے نظر آئے تھے اور میں نے اٹھا لیے تھے۔ راشد نے طوبہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ان دونوں کے چہروں پر تشویشناک پریشانی سی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا خیال ہے، اسے پھر آزما لیا جائے؟ یہ واقعی سچ ہے یا پھر ایک کہانی ہی ہے؟ راشد کی آواز تھی۔ اس سن کر طوبہ کی آنکھوں میں گمنام سا ڈر دکھائی دینے لگا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ 2023 کا نیا زمانہ ہے اور یہ پرانی باتوں کو چھوڑو۔ طوبہ نے انکار کرتے ہوئے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، لیکن راشد اس بار خاموش ہی رہا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھا کر اپنی کتاب میں رکھ لیے اور پھر وہاں سے اٹھ کر ایک طرف چل پڑا۔ وہ دونوں کسی بات پر ایک دوسرے کو مخاطب کرنے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر چلنے کے بعد اب کالج کے مین گیٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ سورج ڈوب کر آسمان پر اپنی جگہ چاند کو دے چکا تھا اور چاند پورے جوبن میں چمکتا ہوا رات کے اندھیروں سے لڑ رہا تھا۔ پکی سڑک آج بھی بالکل سنسان تھی۔ دور ایک زرد تیز روشنی آہستہ آہستہ اسی جگہ کی طرف بڑھتی ہوئی آ رہی تھی جس جگہ پر وہ بند فیکٹری آج بھی کسی بے نیاز و فخر و غرور سے سینہ تانے ہوئے کھڑی تھی۔ آج بھی کسی بے نیاز فخر و غرور سے سینہ تانے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ زرد روشنی کسی موٹر سائیکل کی ہی تھی۔ ہلکے سے شور کو پیدا کرتے ہوئے وہ موٹر سائیکل سمندری شہر کی طرف سے آ رہی تھی اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ روشنی بند فیکٹری کی طرف اترنے والے پکے راستے کی طرف مڑ گئی۔ اب موٹر سائیکل کی روشنی کو بند کر دیا گیا تھا۔ فیکٹری کی بیرونی اونچی فصیل کے اندھیرے میں وہ موٹر سائیکل رک گئی تھی۔ وہ تین لوگ تھے اندھیرے کی کالی چادر میں، انہیں دیکھنا محال تھا۔ نومبر کی یہ چاندنی رات کچھ سرد سی تھی۔ وہ ہر طرف سے خوف سے بے پرواہ ہو کر ایک طرف کو چل پڑے تھے اور پھر وہ اسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر وہ بیرونی دیوار گری پڑی تھی۔ وہ آگے پیچھے اب تینوں فیکٹری کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ احتیاط سے چل رہے تھے۔ تھوڑی ٹھنڈ تھی، اس لیے وہ تینوں اپنی چادروں میں چھپے ہوئے مشکوک سے لگ رہے تھے۔ فیکٹری کی عمارت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ تینوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ بھیانک سائے سے دکھائی دے رہے تھے اور ماحول مزید دہشتناک بن گیا تھا۔ وہاں ابھی تک کوئی آواز، کوئی آہٹ نہ گونجی۔ وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے اب ایک بڑے سے دروازے کے پاس جا کر رک گئے تھے۔ کچھ دیر تک وہاں گہرا سکوت منڈلاتا رہا۔ وہ تینوں بالکل ایک دوسرے کے قریب ہو کر ابھی تک خاموش ہی کھڑے تھے۔ ماحول بھیانک اور وحشت زدہ سا لگ رہا تھا۔ اچانک وہاں ٹارچ کی مدھم سی روشنی جل اٹھی اور وہ تینوں سائے کھڑے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ وہ عمارت کے اندر داخل ہونے والے ایک بڑے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ یہ ہے وہ دروازہ اور یہ وہی زنگ آلود تالا ہے۔ یہ راشد کی آواز تھی۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ ٹارچ اسی کے ہاتھ میں تھی اور وہ ٹارچ کی مدد سے اپنے ساتھ آئے ہوئے دو افراد کو وہ تالا دکھا رہا تھا۔ اچھا، کیا تم نے اس کہانی میں اسی دروازے کے متعلق ہی پڑھا تھا؟ ایک مردانہ آواز نے آہستگی سے جواب دیا۔ جوابی طور پر کوئی آواز نہیں ابھری تھی۔ راشد نے ٹارچ ان دونوں کی طرف گھما دی تھی جیسے وہ انہیں چپ رہنے کا اشارہ دے رہا ہو۔ وہ دونوں راشد کے دوست تھے۔ راشد ایک قدم آگے بڑھا اور اس نے تالے کو آہستہ سے ہاتھ کی انگلی سے چھوا۔ تالا ان کے سامنے خود بخود کھل کر نیچے گر گیا اور ایک بھاری سی شور دور دور تک جنبش کرتا ہوا کہیں ڈوب گیا۔ وہ تینوں یہ منظر دیکھ کر وہاں رکے نہ تھے۔ ان کا دل پھٹ جانے کو تیز رفتاری میں دھڑک رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور پھر وہ اپنی موٹر سائیکل پر سوار قدرے تیز رفتاری سے واپس سمندری کے راستے کی طرف نکل چکے تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ کہانی نہیں، واقعی سچ آپ بیتی ہی ہے۔ ان تینوں کی کوشش سے وہ کہانی پوسٹرز پر لکھی ہوئی ہے، اب شہر کی ہر دیوار پر چسپاں تھی۔ بند فیکٹری آج بھی اپنی مضبوط بنیادوں پر وہاں کھڑی ہوئی موجود ہے، لیکن اب اس کا راز کھل چکا تھا۔ اب کوئی انسان وہاں اندھیرے کا لقمہ نہیں بنتا تھا۔ وہی اندھیرا اور سناٹا آج بھی وہاں در و دیوار پر رینگتا ہے، لیکن اب کسی جان کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ بند فیکٹری ابھی بھی موجود ہے۔ کئی لوگ اسے دیکھتے ہیں اور دیکھنے آتے ہیں، لیکن صرف دن کے وقت، اور کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی بند فیکٹری کے اندر جانے کی۔